اگلا سوال، کیا قربانی کرنے سے معاشی نقصان ہوتا ہے؟ یہ پیٹ کا درد نا عید کے دنوں میں ان لوگوں کو شروع ہوتا ہے جو آج کل لبرلز اور بڑے موڈ اسکاٹ اور سیکولر ذہن والے لوگ کہلاتے ہیں، آزاد خیال لوگ کہلاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو اسمارٹ فون خریدنے کے بجائے یہ پیسہ کسی غریب کو دے دو؟ کبھی آپ نے سنا کہ مہندی، مایوں، اپٹن، ویلنٹائن ڈے، برتھ ڈے اور کرسمس ڈے اور فلانا ڈے، اس کو منانے کے بجائے یہ پیسے کسی غریب کو دے دو؟ شادیوں پہ لاکھوں روپے کا فوٹو سیشن اور بے شمار چیزوں پہ پیسہ ضائع ہوتا ہے، اس کو ضائع کرنے کے بجائے کسی غریب کو دے دو۔ کبھی ایسا سنا ہے؟ ایسا کبھی نہیں سنیں گے آپ۔ یہ پیٹ میں درد، غریب کا درد صرف اسی وقت کھڑا ہوتا ہے جب سامنے سے کوئی اسلام کی بات آتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ درد انہیں اسلام سے ہے، محبت غریب سے نہیں ہے۔ لیکن اس پروپیگنڈے میں بہت سے مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ قربانی کا بکرا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں دے دو۔ اسلام سارا سال غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے اس حکم کو دے رہا ہے، اور اس سے معاشی فوائد کتنے حاصل ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے۔ ہر سال بقرعید کے اوپر ایک اندازے کے مطابق 400 ارب روپے سے زیادہ کے جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ گویا 400 ارب، 4 کھرب روپے سے زیادہ کا مویشی کا کاروبار ہوتا ہے۔ تقریباً 23 ارب روپے قصائیوں کی لیبر بن جاتی ہے، مزدوری، اور اسی طرح 3 ارب روپے سے زیادہ کا چارہ فروخت ہوتا ہے، اور اسی طرح گاڑیوں میں جانور لانا لے جانا اور جانوروں کی خدمت کے لیے جو لوگ رکھے جاتے ہیں، اربوں روپے ان دنوں میں ان کو مل جاتے ہیں۔ غریبوں کو مزدوری ملتی ہے، کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے، اور دیہاتیوں کا جانور اچھی قیمت پر فروخت ہو جاتا ہے، اور بعد میں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت فری میں مل جاتا ہے۔ یہ سب رب کا نظام۔ کھالیں، اربوں روپے کی سیل ہوتی ہیں، چمڑا فیکٹری میں کاروبار تیزی پر آ جاتا ہے، اور یہ پیسہ جس نے کمایا، یہ جو کھربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، اور جس نے جہاں جہاں مال کمایا، اب اس کے بعد پیسہ تو آ گیا، اب وہ جب اپنی اپنی ضرورت پہ خرچ کر رہا ہوگا تو معیشت کا پہیہ تیز ہو جائے گا، کاروباری سرگرمیوں میں کھربوں روپے کا فائدہ اور ایک گھماؤ پیدا ہوگا، ٹرانزیکشن میں سرکولیشن آف ویلتھ یہ بہترین بن جاتی ہے۔ اور یہ قربانی صرف عید کے دن غریبوں کو گوشت نہیں کھلاتی، اگلے پورے سال غریب کی مدد کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایسا ایک نظام ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اربوں روپے کا ٹیکس لگا کے لوگوں کے ریلیف میں دینا چاہے تو اکنامکس والے بتاتے ہیں کہ وہ اتنا سب کچھ اتنی دور تک نہیں پہنچا سکتے جو یہ رب کا نظام قربانی سے پہنچتا ہے۔ اور اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ، اس کو رکھ کے قربانی کے سارے نظام پہ غور کیا جائے تو عقل دنگ ہو جاتی ہے، کام نہیں کرتی کہ رب کا نظام کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہم لوگ الحمدللہ اپنے الکحف کے پلیٹ فارم سے کئی سالوں سے قربانی کر رہے ہیں۔ گلگت اور چترال اور دور دراز اپر چترال، ایسے پہاڑی علاقوں میں جہاں جانا بھی مشکل، ہماری ٹیمیں وہاں جاتی ہیں، جانور خریدتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں وہیں جانور خریدتے ہیں، اس کو نیچے نہیں لاتے اپر چترال سے، یا جس گاؤں میں ہے بس وہیں رکھا اس کو، وہاں معتمد آدمی تلاش کیے، ان کو کہا بھائی اس کو رکھو عید تک، عید والے دن ذبح کر کے تصویریں ہمیں بھیج دو، گوشت خود کھا لو، اسی گاؤں میں کر دیتے ہیں۔ اب یہاں اگر کوئی آدمی خیرات تقسیم کرنے نکلے وہاں کیسے پہنچے گا؟ کہاں کہاں پیسہ پہنچتا ہے۔ اب جب ذبح کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو بھی، کوئی ذبح کر قصائی والے کو بھی 2-3 ہزار روپے مل جاتے ہیں۔ تو ایک سلسلہ ہے یہ پورا، اور اللہ کا حکم میں شوق سے پورا کرنا چاہیے۔